اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ سبق میں اسم کی علامتیں ذکر کی تھیں کہ جو نحمیر میں علامتیں ذکر کی گئی ہیں وہ ہیں 11 اور مزید 8 علامتیں ذکر کی تھیں۔ ان میں سے نامی علامت ہے کہ حرف ندا کا داخل ہونا، جیسے یا اللہ۔ تو حرف ندا کی تفصیل تو بعد میں آ جائے گی۔ بہرحال حرف ندا کا داخل ہونا یہ بھی اسم ہونے کی علامت ہے۔ تو 11 اور 9 20، یہ 20 کل علامتیں ہو گئی اسم کی۔ اس کے بعد ہے فعل کی علامتیں۔ فعل کی 8 علامتیں ہیں۔ نمبر 1 قد، اس کے شروع میں ہو، جیسے قد ضرب یا قد سمع۔ نمبر 2 سین، اس کے شروع میں ہو، جیسے سیضرب، ان قریب وہ مارے گا۔ سیکتب، ان قریب وہ لکھے گا۔ تو یہ سین یہ فعل کی علامت ہے۔ نمبر 3 سوف، اس کے شروع میں ہو، جیسے سوف یضرب، کچھ دیر بعد وہ مارے گا، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے سوف تعلمون، یعنی کچھ دیر بعد ہی تم لوگ جان لو گے۔ نمبر 4 حرف جزم، وہ اس کے شروع میں ہو، یعنی وہ حرف جس کی وجہ سے فعل مضارع کا آخر ساکن ہو جاتا ہے، وہ کلمے کے شروع میں ہو، جیسے لم یقرأ، اس نے نہیں پڑھا۔ تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ حروف جازمہ 5 ہیں: ان، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ اس کی انشاءاللہ آگے مزید وضاحت آ جائے گی۔ تو بہرحال 5ویں نمبر پر ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے ضربت، میں نے مارا۔ ضربت، تو نے مارا۔ ضربتی، تو ایک عورت نے مارا۔ اسی طرح قرأت، قرأت، قرأتی وغیرہ۔ تو ضمائر کی تفصیل بھی انشاءاللہ آ جائے گی، قریب میں ہی ہے۔ تو بہرحال ضمیر مرفوع متصل کا ملا ہوا ہونا یہ بھی کلمے کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 6 تائے ساکن اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے ضربت، نصرت، قرأت وغیرہ۔ نمبر 7 امر ہو، جیسے اضرب، مار تو ایک آدمی۔ اجلس، بیٹھ تو ایک آدمی۔ نمبر 8 نہیں ہو، جیسے لا تضرب، مت مار تو ایک آدمی۔ لا تلعب، مت کھیل تو ایک آدمی۔ تو یہ 8 علامتیں ہیں جو نحمیر والوں نے ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ علامتیں ہیں، جیسے کلمے کے شروع میں حروف عطینہ، یعنی الف، حمزہ، تا، یا، نون، ان میں سے کسی حرف کا آنا، جیسے ینصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو۔ تو یہ بھی کلمے کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ ایسے ہی کلمے کے آخر میں الف، یعنی علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل کا آنا، جیسے فعلا۔ ایسے ہی کلمے کے آخر میں واو ساکن، یعنی جمع مذکر کی علامت اور فاعل کی ضمیر کا آنا، جیسے فعلو۔ ایسے ہی کلمے کے آخر میں نون، علامت جمع مؤنث اور فاعل کی ضمیر کا آنا، جیسے فعلنا۔ ایسے ہی کلمے کے آخر میں فتح کا بغیر عامل کے آنا، جیسے واحد کا صیغہ ہوتا ہے ماضی میں
فعل، نصر، ضرب وغیرہ۔ تو یہ 5 مزید علامتیں بھی نحوی حضرات ذکر کرتے ہیں، تو یہ کل 12 علامتیں ہو گئیں۔ 8 علامتیں تو نحوی والوں نے ذکر کی اور 5 مزید علامتیں، یہ کل 12 ہو گئی۔ ایسے ہی بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ کلمے کے آخر میں نون ثقیلہ یعنی مشدد نون یا نون خفیفہ یعنی غیر مشدد نون وہ ملا ہوا ہو، جیسے افعلن اور افعلن۔ اور کلمے کے شروع میں حروف ناصبہ کا آنا، اور وہ 4 حروف ہیں ان، لن، کئی، اذن، جیسے ان یقرأ، ارید ان اذهب، لن یذهب وغیرہ۔ تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ تو یہ 2 اور مزید اس کے ساتھ شامل کریں تو یہ 7 کل ہوگی، 15 یعنی کہ کل علامتیں ہو جائیں گی۔ 7 یہ ہو گئیں اور 8 جو صاحب نحومیر نے ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی حرف۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی بھی علامت اس میں نہ پائی جائے۔ تو یہ اسم، فعل اور حرف ان تینوں قسموں کی علامتیں ہوئیں۔ ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور اس کو دہرا لینا چاہیے۔ جب آدمی مطالعے کے لیے بیٹھے، کوئی کتاب مطالعے کے لیے کھولے، تو سب سے پہلے عربی عبارت میں اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کرے اور ان کی وضاحت اور معرفت اپنے اندر پیدا کرے، یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے، ان علامتوں کو دہرا کر اور اچھی طرح یاد کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔